لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پہ وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے مگر وہی جو ہم پہلی مرتبہ چکھ چکے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے موت کے بارے میں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے توبہ کرنے کے واقعے سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں سب سے بڑا سونے کا تاجر تھا، اور جو چیز سونے کی میں بناتا تھا نا، تو وہ میری چیز جو ہے اس کو کوئی مالدار آدمی خرید سکتا تھا، یا بادشاہ یا وزیر یا کوئی مالدار آدمی۔ غریب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس چیز کو خرید سکے۔ تو ایک مرتبہ میں نے سونے کی چیز بنائی اور مجھے پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بنی ہوئی چیز اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر کروں۔ تو میں بغداد سے چلا، پہنچا مصر میں، وہاں جا کے ایک اس بادشاہ کے وزیر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں اور اپنے ایک سونے کی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ سونے کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند کرتا ہے۔ تو وزیر نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے مجھے کچھ تحفے تحائف دیں تاکہ میں آپ کے بادشاہ سے ملاقات کرا دوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ تحفے تحائف دیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے اگلے دن کا وقت دیا، تو وہاں پہ میں جو ہے اگلے دن پھر میں پہنچا اس وزیر کے پاس۔ تو اس وزیر نے مجھے کہا کہ آج بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی تیری۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آج اپنے پچھلے گاؤں واپس چلا گیا ہے، اس وجہ سے تیری ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے پھر کسی وقت آنا، پھر تیری ملاقات کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اگر میں اب واپس جاتا ہوں تو شاید پھر واپس میں کب آؤں گا، پھر کب میری ملاقات ہوگی، اور جب میں واپس جاؤں تو میرے پاس سونے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، تو پھر میں کیسے وہاں پہ پہنچوں گا؟ تو ایسا کر کے مجھے بادشاہ کے گاؤں میں لے کے چلا۔ تو اس وزیر نے کہا چلو ٹھیک ہے، بادشاہ کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ملاقات کر لیں گے۔ یہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ یہاں بیٹھ، کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر میں تیری بادشاہ سے ملاقات کراؤں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بڑی عجیب قسم کی روایت دیکھی، عجیب قسم کی رسم دیکھی کہ ایک قبر ہے اور اس کے اوپر خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے سائبان تنا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے قاری حضرات آئے اور آ کے قبر کے گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ بڑے بڑے عالم، حفاظ جو ہے فضلاء آئے، قبر کے گرد چکر لگایا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ سکھانے والے، چلہ کاٹنے والے، چلے اور وظائف لگوانے والے، وہ آئے، قبر کے گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے جرنیل، سپہ سالار قسم کے لوگ، اسلحہ سے لیس، اسلحہ تنا ہوا، قبر کے ارد گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ عجیب قسم کی رسم ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر میں نے سوچا، پھر میں نے دیکھا کہ قبر کے ارد گرد بڑے طبیب لوگ، ڈاکٹر قسم کے لوگ آئے، ہاتھوں میں نسخے اٹھائے ہوئے، قبر کے ارد گرد چکر لگایا، بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل عورتیں آئیں
اور بڑے خوبصورت انداز میں آئیں اور آ کے قبر کے ارد گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اس وزیر کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. پھر تھوڑی دیر گزری کہ دیکھا ایک شخص ہے، اس نے اپنے سر سے تاج اتارا اور یوں ہاتھ پھیلا کے اس کے آگے جو ہے رکھا، رکھ کے جو ہے ایک چیخ ماری اور گر پڑا. تو وزیر سے جب میں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس وقت وزیر نے مجھے یہ بتایا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، بڑی آس منتوں بڑی جو ہے نظریں کرنے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا، پڑھنا پڑھانے کے لائق ہو گیا، گھوڑ سواری میں بھی ماہر ہو گیا، ہر چیز میں جب لائق و فیق بن گیا تو اس کے پیٹ میں درد اٹھا. پیٹ میں جب درد اٹھا، بادشاہ نے ہر قسم کے طبیب بلائے، بغداد کے طبیب بلائے، عراق کے طبیب بلائے، مصر کے، عرب کے بہت سے طبیب بلائے، پر اس بچے کے درد کو ٹھیک نہ کر سکے. تو اسی حالت کے اندر اس بچے کا انتقال ہوا، اس نوجوان لڑکے کا انتقال ہوا. اس انتقال کے بعد بادشاہ نے اس بچے کو، اپنے اس بیٹے کو اپنے گاؤں میں لا کر دفن کیا ہے. اور ہر سال بادشاہ یہاں پہ آتا ہے اور آ کے یہاں پہ یوں رسم کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے قاری آتے ہیں، وہ ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوتے ہیں اور آ کے قبر کا چکر لگاتے ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے اے بیٹا، اگر ان قراء ساری دنیا کے علم اور جو ہے اکٹھا کر کے اگر میں تجھے بچا سکتا تو میں تیرا سارا علم تجھ پہ قربان کر دیتا اور تجھ کو بچا لیتا. پھر اس کے بعد طبیب لوگ آتے ہیں، وہ قبر کا چکر لگاتے ہیں، قبر کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. بادشاہ اس وقت کہتا ہے کہ اے بیٹا، اگر ساری دنیا کی طبیب جو لوگ ہیں، اگر ان کو تیرے اوپر قربان کر کے میں تجھ کو بچا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا. پھر سپہ سالار قسم کے لوگ، جرنیل قسم کے لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے وہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بیٹا، اگر ساری دنیا سے لڑ کے میں تجھے بچا سکتا تو میں تجھے بچا دیتا، تجھے مرنے نہ دیتا. پھر عورتیں آتی ہیں، وہ آ کے جو ہے جب وہ آتی ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا، اگر ساری دنیا کا حسن ضائع کر کے، ساری دنیا سے لڑ کے ساری دنیا کا حسن ضائع کر کے میں تجھے بچا لیتا تو میں اپنے گھر کا آنگن بجھنے نہ دیتا، اپنے گھر کا چراغ بجھنے نہ دیتا. پر میں کیا کروں بیٹے کہ میں جو ہے جب اس رب العالمین کا یہ حکم آ چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر یہ میرا سر کا اے بیٹے، اگر یہ جو میرا سر پہ تاج سجا ہوا ہے، اگر یہ میرے سر پہ تاج نہ ہوتا، میں غریب ہو جاتا، میں مانگ کے روٹی کھاتا، میں فقیر ہو جاتا، اگر میں تجھے بچا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا، تجھ پہ یہ تاج و تخت بھی قربان کر دیتا. پر کیا کروں، اس رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، تو اس کے آگے میں بے بس ہوں، تجھے نہیں بچا سکتا. تو میرے بھائیوں، موت کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو اٹل ہے، کبھی ٹلنے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں، غفلت کی زندگی ختم کریں، اپنے رب کے سامنے آئیں اور اسی کے در پہ جھکیں، تو تب جا کے ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.